مکہ میں ولید نامی ایک طاقتور کافر تھا۔ اس کا بت سونے کا تھا۔ ایک دن بت کی پوجا کر رہا تھا کہ اچانک اس میں حرکت پیدا ہو گئی اور بت کہنے لگا، اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق نہ کرنا۔ ولید کافر بہت خوش ہوا۔ اس نے تمام مکہ والوں کو اپنے گھر دعوت دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلایا۔ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بت کے سامنے تشریف لائے تو بت کہنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ایک عقل مند اور دانشور، صادق، امین اور اچھے انسان سے جانے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر اور بہت ہی غلط الفاظ سے مشہور کرنے کی کوشش کی، تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ آئیں اور آپ کی باتیں نہ سنیں۔ مگر اللہ نے جن کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو، ان حضرات کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ تکلیفوں، مشقت برداشت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور جلوائے انوار ربانی سے اپنے دلوں کو روشن کرتے تھے۔ کفار اور مشرکین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی معجزے کا مشاہدہ کرتے تو اسے قبول کرنے کے بجائے یہ کہتے کہ یہ ایک جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ جادو کا اثر ہے جو دیر تک نہیں چلا کرتا، خود ہی گزر جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، سرزمین مکہ کا ایک مشہور ولید نامی کافر تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ ولید ایک امیر تاجر تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ہی سونے کا ایک بہت بڑا بت بنا رکھا تھا جس کی وہ دل و جان سے عبادت کرتا تھا۔ ایک دن وہ بت کی پوجا کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک سونے کا بت باتیں کرنے لگا جس کی وہ پوجا کر رہا تھا۔ اس بت نے ولید سے کہا، اے میرے ماننے والے، مجھ پر یقین کرنے والے، سن لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سچا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی بھی ایمان نہ لانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی کبھی بھی تصدیق نہ کرنا۔ بت کو بولتے ہوئے دیکھ کر ولید کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے ارد گرد رہنے والے کافروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو میرا خدا کیا بول رہا ہے۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے ولید کے بت کے پاس گئے تو انہوں نے وہ بت کے منہ سے وہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے۔ دوسرے دن پورے علاقے میں یہ بات عام پھیل گئی۔ سب لوگ آتے اور اس بت کے منہ سے یہ بےہودہ الفاظ سن کر چلے جاتے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو ہمارا خدا سچا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تشریف لانے کا کہا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بت کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی گئی تو ولید نے چلاکی سے سارے مکہ والوں کو بھی ایک میدان میں اکٹھا کیا تاکہ آج بت کے منہ سے یہ الفاظ سب سن لیں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی دوبارہ سے ہمارے خدا کو پوجنے لگیں۔ لوگ میدان میں کھڑے ولید کے بت کے منہ سے مشرکانہ الفاظ سننے کے لیے بے تاب کھڑے تھے۔ جب بت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، ان کا دین سچا ہے، قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے، میری ان باتوں سے کبھی بھی انکاری مت ہونا۔ اگر تم ان باتوں سے انکاری ہو گئے تو تمہارے لیے اللہ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لاؤ، خدا اور اس کے نبی کو راضی کر لو تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر دین لانا، خدا اور اس کے نبی کو راضی کر لو کہ تو تم لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ٹھہرو گے۔ اے کافرو، بتوں پر یقین کرنے والوں، تمہارے سارے بت تم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر تم نے انہی بتوں کی پوجا کی تو سارے کافر مزید گمراہ ہوتے جاؤ گے اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم کی سخت آگ ہوگا۔ جب ولید نے اپنے بت کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔
ولید کو اپنے دوست بت پر بڑا غصہ آیا کہ اس نے غصے میں آ کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان سے واپس جا رہے تھے کہ نبی کریم کی نظر ایک گھڑ سوار پر پڑی جو بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ میں خون سے تر تلوار لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک مسلمان جن ہوں، میں آپ پر یقین رکھتا ہوں، مجھے مہین بن الابرت کے نام سے پکارا جاتا ہے، میں جبل طور پر رہائش پذیر ہوں، میں کسی کام کے لیے دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا، میں آج کافی دنوں کے بعد گھر واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے کافی اداس بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے ان سب سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک شیطان ولید کافر کے بت میں حاضر ہوا ہے اور اس نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بےہودہ الفاظ کہے۔ وہ شیطان آج پھر اس بت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ غلط الفاظ بولنے والا ہے۔ جب میں نے گھر والوں سے یہ الفاظ سنے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے شیطان کو راستے میں ہی روک کر قتل کر دیا اور اس بت میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی ہے۔ اب جو کچھ بولا گیا تھا یہ میں نہیں بولا تھا۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اس جن کے لیے اللہ پاک سے مغفرت کی دعا کی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی انیس کی زیارت مکہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی کہانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے انیس سے پوچھا، تم نے مکہ میں کیا کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے مکہ میں ایک ایسے شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی جو تمہارے دین پر ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا ان کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر، کاہن اور ساحر ہے، جبکہ انیس خود ایک شاعر تھا۔ انیس نے کہا، میں نے کاہنوں کی بات سنی ہے مگر اس کا کلام کاہنوں کی بات جیسا نہیں ہے۔ میں نے ان کے کلام کو شعر کے بہروں پر رکھا تو وہ کسی کی زبان پر میرے بعد نہیں چڑھے گئے۔ شعر کی طرح خدا کی قسم وہ سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا قابل لائق انسان جس نے کبھی کسی غیر مناسب کام کا ارتکاب نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ شب و شتم سے بات نہیں کی اور کسی بڑے اور چھوٹے کے احترام میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھا، مگر اللہ نے نبوت کے بعد کفار نے انہیں مجنون دیوانہ کہنا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اس عظیم معلم انسانیت، رہبر رشد و ہدایت اور عقل و دانش کے مینار کو مجنون دیوانہ کہا، وہ خود مجنون دیوانے، ماندو متصب اور سرکو ہٹ دھرن تھے۔ روایت میں ہے کہ زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ آئے، ان کا تعلق قبیلہ ازدس نشنوا سے تھا، وہ جنوں اور آسیب وغیرہ کا جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ انہوں نے مکہ کے چند بیوقوفوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو دیکھوں، شاید اللہ ان کو میرے ہاتھ سے شفا عطا کرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنوں کو جھاڑتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، تو کیا آپ کی خواہش ہے کہ آپ جھڑوائیں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس ذات کی تعریف میں رتب الاسان ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی سانجھی نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اب ہم تو شہادت تین کے بعد جو چاہو کہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان کلمات کو پھر سے کہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو 3 بار ان کے سامنے دہرایا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے کاہنوں کی باتیں، جادوگروں کے اقوال اور شعر کے اشعار سنے ہیں، مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کلمات کے مثل نہیں سنائے۔ یہ کلمات تو دریائے بلاغت کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں۔ پھر جماعت نے کہا، اپنا ہاتھ لائیں، میں اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے بیعت کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میں تمہاری قوم کی بھی بیعت لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہاں، میری قوم کی طرف سے بھی۔ اللہ کریم ہمیں برائیوں سے بچنے، نیک اعمال کرنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔